آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ صلوات بھیجیں محمد۔ آپ سے درخواست کروں گا مرحوم سید ذوالفقار حیدر زیدی، سید حشمت علی زیدی، سید ڈاکٹر نعیم تقوی، سید بشیر حسین نقوی، سید محمد جمیل مرزا اور اپنے بھی تمام مرحوم مومنین و مومنات کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے۔ عزیزان محترم، آج کی مجلس میں چھٹی مجلس ہے۔ میری کوشش یہ ہے کہ آخری مجلس تک یعنی 20 محرم کو جو مجلس ہوگی انشاءاللہ اگر زندہ رہا 10ویں مجلس تک اس پورے موضوع کو سمیٹ دوں، کوئی تشنگی نہ رہ جائے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ مجھ سے بار بار ایک تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا اسپیڈ کم کر دیں، تھوڑی سی اسپیڈ کم کر دیں۔ کچھ شاید بچے یا میری بہنیں کچھ نوٹ بھی کر رہی ہیں، لکھ بھی رہی ہیں، لیکن میں مجبور ہوں۔ میں اسپیڈ کم کر دوں گا تو میں جانتا ہوں کہ میں موضوع کو پورے یعنی جہاں تک لے جانا چاہتا ہوں وہاں نہیں لے جا پاؤں گا، اور آپ جو زحمتیں کر رہے ہیں، آپ جو محنت کر رہے ہیں، پھر اگر آپ کو نتیجے ہی نہیں ملے تو پھر وہ آخر میں لکھا ہوا جائے کہ باقی اگلے سال، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ ویڈیو آڈیو سب بن رہی ہے، آپ اس سے بعد میں استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ چلو ویڈیو آڈیو، لیکن مجھے اسپیڈ پر مجھے نہ ٹوکیں برائے مہربانی کہ میں اسپیڈ اپنی کم کر دوں، کیونکہ میں روزانہ میں اس یہ بھی جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نا، یہ نچوڑ پیش کرتا ہوں۔ یقین کریں کتنی چیزیں ایسی ہیں، کتنے واقعات، کتنی اہم چیزیں ایسی ہیں جن کو میں چھوڑ دیتا ہوں صرف وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن چاہتا ہوں کہ خلاصہ ایک مرکزی خیال آپ کے سامنے آ جائے، ایک چیز آ جائے سامنے کہ ہاں بھائی یہ تھا، کہ آپ سوچیں تو معلوم ہو جائے، پوری ذرا سی ہسٹری آپ کے ذہن میں آ جائے کہ یہ ہوا تھا، یہ تھے جناب مختار، یہ تھے جناب ابراہیم بن مالک اشتر، اور بہت ساری چیزیں کہ جو آپ کے ہاں آج شامل ہیں، یعنی حصہ ہیں آپ کی دینیات کا، آپ کے ایمان کا جز ہیں، اس کی بنیاد جناب مختار کے قیام کے دوران پڑی ہے۔ اس کو نہیں جانتے لوگ، ہمارے اکثر پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں جانتے، اور وہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ صاحب یہ کب سے آ گیا دین میں، یہ کہاں سے آ گیا، وہ کہاں سے آ گیا۔ تو میں نے اسی لیے اس کا انتخاب کیا کہ وہ چیزیں بھی کلیئر ہوتی چلی جائیں، لوگوں کو معلوم ہوتا چلا جائے کہ اذان میں علی ولی اللہ کہاں سے آیا، یا علی مدد کا نعرہ کہاں سے آیا، اس کی ہسٹری ہے، اس کی تاریخ ہے۔ یہ ایسے اچانک تھوڑی کوئی ہم لوگ لے آئے بیچ میں کہ کسی نے ایک بار شوق میں کوئی نعرہ لگا دیا، وہ آگے نہیں، اس کی پوری ہسٹری، اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اور آج انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کی دلیل آپ کے سامنے تاریخی پیش کر دوں گا۔ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد۔ تو عزیزان محترم، خروج کی تاریخ طے کی جناب مختار اور جناب ابراہیم بن مالک اشتر نے مل کر 15 ربیع الثانی ہجری 66 بروز پنجشنبہ ہمیں خروج کرنا ہے، کیونکہ کل میں آپ کو بتا چکا معاہدہ ہو گیا، سارے معاملات طے ہوئے۔ روزانہ جناب ابراہیم کی ڈیوٹی یہ ہے کہ رات کو اپنے 50-60 افراد کو لے کر جاتے ہیں نئے نئے محلوں کے، اور جو ورقہ ابن غارب یا رفاع ابن شداد جو جناب سلیمان بن سرد خزائی کے ساتھیوں میں سے باقی بچے تھے، ان تمام کو، سعد ابن مقداد، ان تمام کو لے کر آتے ہیں، اور پھر عہد و پیمان، اور پھر محلوں میں جانا، پھر کوفے کی باہر کی بستیوں میں جانا۔ ایک یہ طے ہوا کہ طبل جنگ جو بجے گا وہ 15 ربیع الثانی کو بجے گا بروز پنجشنبہ۔ اگر ایک دن پہلے بچ جائے تو سمجھ لو کہ یہ شیطنت ہے عبداللہ ابن متی کی، عبداللہ ابن متی کہ جو عبد الملک ابن مروان کی طرف سے اب حاکم بنا ہے اس کوفے کا، ابن زیاد کا اس کو نائب کہہ لیجیے آپ، عبیداللہ ابن زیاد کا، عبداللہ ابن یزید الانصاری کو مار بھگایا انہوں نے، عبداللہ ابن زبیر والے کو، اب یہ آکے بیٹھ گئے عبداللہ ابن متی۔ تو اگر اس سے پہلے طبل جنگ بچ جائے تو یہ سمجھ جانا کہ یہ اس کی سازش ہے، ہماری طرف سے اعلان نہیں ہوا۔ یہ بڑا نازک ایک مقام آ گیا تھا خروج کے دوران، تمام مومن کو شیعوں کی بستیوں میں یہ اعلان ہو گیا کہ یہ جب طبل جنگ بجے گا پنجشنبے کو بجے گا 15 ربیع الثانی کو، اس سے پہلے بجے تو سمجھ لینا کہ دھوکہ دیا جا رہا ہے تاکہ شیعوں کو باہر نکال لیا جائے کون کون ہے، اس سے پہلے نہیں نکلنا۔ لیکن اس سے پہلے واقعہ ایک ایسا عجیب ہو گیا کہ طبل جنگ پہلے بجانا پڑ گیا، جناب مختار کو اعلان کرنا پڑ گیا، اور تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی، لیکن بہرحال بعد میں سنبھالا۔ ہوا یہ کہ ابھی روزانہ جاتے ہیں، اور جو ایاس ابن مزارب جو کوتوال ہے، آپ کیا ہوتا ہے نا کہ ایک ایس پی، ڈی آئی جی، آئی جی، ایک ہوتا ہے کمشنر،
تو اس طرح وہ عبداللہ ابن متی تو والی ہے کوفے کا، سول انتظامیہ کا سربراہ، اور جو پولیس اور فوج کا سربراہ ہے وہ ہے ایاس ابن مزارب اس کے ماتحت۔ یہ روزانہ گشت کرتا ہے۔ اس کو کچھ ہوشیار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تو ویسے ہی ناک تو تیز ہوتی ہے ایجنسیوں والوں کی، کان سے زیادہ سونگ لیتے ہیں، ان کے کان، ناک کی سماعت اور یہ قوت لامسہ ان کی بڑی تیز ہوتی ہے۔ یہ سمجھ گئے کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، کچھ معاملہ گڑبڑ ہے، اور یہ ابراہیم بن مالک اشتر روزانہ رات کو نصف شب کے وقت اس کا جانا مختار کے پاس، معاملہ کچھ سنگین نظر آ رہا ہے، اور شیعوں کا مستقل اس کے گھر پہ جانا، مختار کے گھر پہ۔ یہ عبداللہ ابن موتی سے ملتا ہے کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھ، یہ مجھے کچھ گڑبڑ نظر آ رہی ہے، اور فوراً مختار کو گرفتار کر لے، اور اگر تو نے گرفتار نہیں کیا تو یہ کچھ ہو جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ کوفے کے لوگ سرکشی پر آمادہ ہیں۔ اچھا، کوفہ ایک بات میں اور بھی مشہور ہے، کوفہ سرکشی میں بھی بڑا مشہور ہے۔ اس نے صرف ائمہ کے ساتھ ہی خیانت نہیں کی، انہی نے ہر ایک کے ساتھ خیانت کی تھی، ہر ایک کے ساتھ۔ آپ یقین جانے کہ ابن زیاد بھی روتا تھا آخر میں، جب یہ پاگل ہو گیا تھا ابن زیاد، کہتا تھا کوفیوں کو خطاب کر کے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم کو کس حساب میں ڈالوں، تم نہ امام برحق کا ساتھ دیتے ہو، نہ امام ناحق کا ساتھ دیتے ہو، تم کسی کا ساتھ ہی نہیں دیتے ہو، تم ہر ایک سے۔ تو یہ ایک ان کی فطرت بھی تھی۔ تو ایاس ابن مزارب کہتا ہے تو جانتا ہے کوفے کی فطرت کو، اگر کوئی فتنہ کھڑا ہو گیا تو سب تیرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا تو دھیان رکھ، اور کل یعنی 15 ربیع الثانی پنجشنبہ کوشش کر کے مختار کو گرفتار کر لے، اور اب کہ ہم یہاں نہیں رکھیں گے، اس کو بھیج دیں گے بصرہ ابن زیاد کے پاس، وہ جو چاہے اس کا کریں گے۔ ہوا یہ کہ چہارشنبے کو یعنی بدھ کے دن ہی جناب ابراہیم بن مالک اشتر اپنے کچھ خاندان کے بڑے بڑے جو شیعہ ان کے ساتھ جا رہے ہیں جناب مختار کے پاس۔ راستے میں ایاس ابن مزارب کوتوال شہر ہے، یہ گشت پر ہے، پہرا دے رہا ہے، پہرے پر اس کے ساتھ بھی 500 اس کے سپاہی ہیں۔ اس نے روک لیا، پوچھا بھائی کہاں جا رہا ہو ابراہیم رات کے اس وقت؟ تو ابراہیم نے کہا بھائی تجھے سے کوئی واسطہ نہیں، تو اپنا راستہ پکڑ، ہم اپنا راستہ پکڑیں، ہمارا تیرا کیا واسطہ۔ اس نے ضد کی کہ میں کوتوال شہر ہوں، تمہیں بتانا پڑا۔ تو جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ دیکھ میں تجھے ہوشیار کرتا ہوں، چلا جائے اس وقت، نہ مجھ سے بھیڑ، کسی اور وقت کے لیے اٹھا کے رکھ۔ اس نے کہا کہ یا تو مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، جا مجھے بتاؤ، اور اب میں تم کو گرفتار کر کے ضرور عبداللہ ابن متی کے پاس لے جاؤں گا۔ ساتھیوں کو حکم دیا۔ تو ابراہیم بن مالک اشتر ظاہر کے مالک اشتر کے بیٹے تھے، اور یہ بھی یاد رکھے کہ فنون حرب براہ راست مولا متقیان علی ابن ابی طالب سے سیکھے تھے، شاگرد تھے۔ جمل صفین نہروان میں اپنے بابا مالک اشتر کے ساتھ ساتھ تھے، یعنی مولا کائنات کے لشکر میں جوان تھے اس وقت، 15-16 سال کے ان جنگوں میں، اب یا 20 سال تک کی بھی عمر بتائی گئی ہے، لیکن جوان تھے۔ تو براہ راست مولا کی شاگردی میں ابراہیم بن مالک اشتر رہا تھا۔ بس اس نے جب یہ سنا کہ دھمکی دے رہا قتل کی، تو بس ان کو بھی پھر طے چڑھ گیا، کہنے لگا کہ میں تو چاہتا تھا کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھوں، لیکن اب تو نے ابھی مجھے چیلنج کر دیا، تو نیزہ جو مارا تھا اس کی پشت سے، پیٹ سے لگا اور پشت سے باہر نکل گیا۔ اب یہ جو مرا ایاس ابن مزارب کوتوال، تو دہشت، اتنا بڑا سردار، تو وہ جو 500-400 تھے وہ بھاگے وہاں سے، یہ تو مار دیا گیا۔ اور جناب ابراہیم بن مالک اشتر نے اس کا سر کاٹا اور جناب مختار کے قدموں میں ڈال دیا، اور کہا کہ بھائی اب یہ مسئلہ ہو گیا، اور آج ہی طبل جنگ بجنا ہے، اب آپ بجا دیں، اب تو جھگڑا ہوگا، وہ آ جائے گی اس کی فوج۔ جناب مختار نے اللہ روشن کرا دیا آج کے اپنے گھر کی، اور طبل بجنے لگے۔ طبل جو بجنے لگی تو اب شیعہ گھروں سے نہیں نکلے۔ یہاں بھی ایک بار ایسا ہو چکا ہے، پہلے ایک بار اعلان ہو گیا کہ پہنچنا ہے سب کو، وہاں معاملہ ہو گیا گڑبڑ، پھر کہنے نہیں پہنچنا، جو بیچارے پہنچے وہ مرے بھی، جیل بھی گئے، گھوڑے بھی گئے، مصیبت ہو گئی ان کی۔ تو اب یہ ایسے معاملات کبھی آتے ہیں نا تو بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا؟ تو میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ تاریخ جو آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کیا ہوتا ہے دنیا میں، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اب جناب مختار نے طبل بجوائے، لیکن جناب اب نکلے کون؟ ان کا بھی پہلے بج گیا ایک دن، تو بس اس کا مطلب یہ کہ گھر سے نکلنا ہی نہیں ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ رفاع ابن شداد اور یہ جناب جو عبد الرحمن ابن سعید حمدانی، یزید ابن انس، جو مشہور شیعہ، یہ خود دوڑے محلوں میں اور جا کے کہا کہ بھائی وہ مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، نکلو باہر، ابھی شروع ہو گیا۔ اب جب اپنے آدمیوں کو دیکھا نا جناب مختار کی، تو پھر کچھ لوگ نکلنا شروع ہوئے، وہ بھی 1400 کے قریب، بس 1400۔ اور ادھر اس کو جناب جب وہ پہنچا، اس کا خبر لے کے وہ بھگدڑ مچی، وہاں پہنچے عبداللہ ابن متی کے بعد، تیرے کوتوال کو تو مار دیا۔ اس نے اس کے بیٹے کو بلایا راشد ابن ایاس کو کہ دیکھ تیرے باپ کو قتل کیا ہے، اب تو سپاہ لے کر جا۔ تو یہ 3-4 ہزار کا لشکر لے کے دوڑا، اور اس نے پہلے ایک محلے میں، شیعوں کے محلے پر حملہ کیا۔ وہاں پر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے 2 آدمی آگے بڑھے، ایک عبداللہ ابن حر جو ابھی تک الگ تھلگ ہے،
جناب حر کا بیٹا، ایک بیٹا کربلا میں شہید ہوا تھا، ایک بیٹا کوفے میں تھا، کسی چیز میں مداخلت نہیں کرتا تھا، لیکن جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، خون تو حر کا ہے نا، خون حر کا ہے، بھائی شہید ہوا، بیٹا شہید ہوا، بس اس کے خون نے جوش مارا۔ جب اس بستی پر حملہ ہوا، اس کا کوئی سروکار نہیں تھا۔ حارث ابن شمیدانی یا شیمدانی، بہرحال یہ تاریخوں کی کتابیں کیونکہ مختلف ہیں تو کہیں زیر زبر آگے پیچھے ہو جائیں تو مجھے معاف کر دیجیے گا اس میں، کیونکہ ہوتا ہے کہ پرانی کتابوں میں کوئی زیر آگے لگ گیا، کوئی زبر پیچھے لگ گیا، تو عبداللہ کوئی نقطے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن حر نے جب یہ دیکھا کہ حارث کمزور پڑ رہا ہے راشد ابن ایاس کے مقابلے میں، پھر اس نے اپنے خاندان والوں کو نکالا اور کہا کہ اب بیٹھنا جو ہے وہ گناہ ہے، اب جرم ہے، اب ہمیں حق کی حمایت کرنا ہوگی، اب ہمیں ساتھ دینا ہوگا۔ اس کی کمک پہنچی تو وہاں سے وہ بھی دو منہ دبا کے ان کو بھاگنا پڑا، اپنے 50-60 لاشیں چھوڑے اور وہاں سے بھاگے۔ اب تیاری، ابھی تک یہ سمجھ رہا ہے عبداللہ ابن مدی کے مختار کے پاس بہت بڑا لشکر ہے، جناب مختار گھبرا گئے۔ جناب ابراہیم جب پہنچے ان کی خدمت میں تو جناب مختار کہتے ہیں کہ یہ کوفی وہی تو نہیں کر رہے میرے ساتھ جو مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوفی پھر وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو مسلم بن عقیل ہے، کیونکہ نقارہ بج رہا ہے، الاؤ جل رہے ہیں، کوئی آتا نہیں۔ ابراہیم بن مالک اشتر تسلی دیتے کہ امیر آپ اطمینان رکھیے، مسئلہ یہ کہ ہم نے کیونکہ کہہ دیا ہے سب کو کہ نکلنا نہیں ہے گھروں سے باہر، آپ صرف یہاں محکم رہیں اور مجھے کوئی سپاہ نہیں چاہیے، آپ حفاظت کرتے رہیں، میں خود جاتا ہوں۔ پھر جناب ابراہیم بن مالک اشتر خود نکلے، خود گئے، سب سے پہلے شاکریہ بستی میں پہنچے۔ شاکریہ بستی میں کوئی 2000 کے قریب مومنین بالکل مسلح، جب یہ الاؤ جلنا شروع ہوئے، طبل بجنا شروع ہوئے، یہ مسلح ہو کر بیٹھ گئے۔ اور اب یہ کشمکش میں کہیں واقعی ایسا تو نہیں کہ جنگ شروع ہو گئی اور ہم بیٹھے رہ جائیں اور جناب مختار شہید کر دیے جائیں۔ ابراہیم بن مالک اشتر پہنچے اور آواز دی ان کو، کوڈ ورڈ ان کا ایک تھا، ایک جنہیں اپنا کوڈ ورڈ بنایا تھا، انہوں نے کہا کون؟ ادھر سے جواب ملا المنتقم المنصور یا لسارات الحسین۔ پس وہ خوش ہو گئے کہ یہ اپنی کمک آ گئی، یہ کوڈ ورڈ تھا ان کا۔ ادھر صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ پہلے جناب انہی نے جب اندر سے جواب یہ ملا، باہر سے بھی جواب ملا کہ المنتقم المنصور یا لسارات الحسین، اے خون حسین کا انتقام لینے والوں آ جاؤ میدان میں۔ بس یہ ادھر سے 2000 کا لشکر نکلا اور راستے میں کعب اس کا جو محلے کا جو انچارج تھا ولید اللہ ابن مطیع، اس کا بھی صفایا کیا، اس کے ساتھیوں کا بھی صفایا کیا اور جناب مختار کی خدمت میں پہنچ گئے۔ عبداللہ ابن مدی نے پھر 8000 کا لشکر جناب مختار کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جناب ابراہیم بن مالک اشتر نے جب ان کے مقابلے پر ایک پہلوان، یہ راشد ابن ایاس جو انہی کے ہاتھوں قتل کیا گیا، راشد ابن ایاس آیا ہے، تو اس کے مقابلے پر پہلی بار یعنی باضابطہ طور پہ، ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ مولا کائنات کو مدد کے لیے ہر ایک نے پکارا، روایات بھی ہیں کتب یعنی قصص انبیاء میں بھی ہے کہ انبیاء نے بھی مدد کے لیے پکارا۔ باضابطہ طور پہ جو پہلی بار نعرہ لگایا تھا وہ مالک اشتر کے لال ابراہیم بن مالک اشتر نے کہا تھا یا علی ادرکنی، یہ کہہ کے اور اس پر نیزے کا وار کیا تھا اور نیزے کو اس کے سینے سے پار کر دیا تھا۔ پہلی بار ابراہیم نے نعرہ لگایا۔ اب یہ ہوا کہ اس پورے لشکر کی عادت ہو گئی کہ جب حملہ کرتے تھے یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی کہہ کر یہ حملہ کیا کرتے تھے، اور جب لشکر کی صورت میں نعرے لگاتے ہوئے جاتے تھے تو پہلی بار منظم طور پہ یہ نعرہ بھی ہمارے پاس آیا، پہلی بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، پہچان بنے گی تھی۔ یہ لشکر جاتا تھا، پرچم لہراتا ہوا تو علی ولی اللہ کے نعرے لگا، یعنی بتانے کے لیے کہ ہم علی کے ماننے والے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ائمہ طاہرین کا دور ہے، کسی امام نے منع نہیں کیا، اس لیے واجب نہیں کہا اذان اقامت میں، لیکن جزو ایمان قرار دے دیا کہ رجائیت کی نیت سے اس کو کہو۔ ہم بھی نہیں کہتے، اور آپ بھی یاد رکھتے کہ شرعی مسئلہ بتانے میں مجھے نہ کبھی جھجک ہوئی، نہ خدا کبھی ایسا وقت لائے کہ میں شرماؤں یا جھجکوں، یہ واجب نہیں ہے اذان میں کہنا، نہ اقامت میں کہنا، لیکن ایسی بہترین سنت کی بنیاد ڈال دی، ایسے مستحب کی بنیاد ڈال دی ابراہیم بن مالک اشتر اور اس کے سپاہیوں نے کہ کسی امام نے اس پر نہیں روکا، اور اس کو پہچان بتا دیا شیعیان علی ابن ابی طالب کی، اور بعض زمانوں میں بعض مجتہد نے اس کو ضروری قرار دے دیا کہ یہ ضروری ہے۔ صلوات دیجیے محمد علی محمد۔ ضروری قرار دے دیا کہ ضرور کہا جائے، اگر لوگ روکتے ہیں پھر تو ضرور کہو،
تو یہ کہا، تو یہ میں نے پورا مسئلہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ یہ جناب ابراہیم بن مالک اشتر کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے یہ نعرہ لگایا، اور اس کے بعد یہ یا علی حضرتوی کا ترجمہ ہو گیا فارسی میں، یا علی مدد ہے، اور پھر ہمارے پاس یا علی مدد آ گیا۔ تو یہ اس کا تاریخی تسلسل ہے بھائی، یہ ادھر ادھر سے نہیں آ گیا، یہ تو مختار اور اس کے ساتھیوں کا شعار تھا جو قیامت تک جاری رہے گا۔ بات یہ کہ وہ نعرہ بھی لگاتے تھے، عمل بھی کرتے تھے، انشاءاللہ خدا نے چاہا ہم بھی نعرہ بھی لگائیں گے، عمل بھی کریں گے۔ صلوات صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد۔ بات یہ صحیح ہے، تو خالی نعروں کو اپنے پاس نہیں رکھو، اس کی روح کو بھی ساتھ رکھو۔ روح جب تک ہے تو پھر مزہ ہے نعرے کا، خواہ مخواہ میں مزہ نہیں آتا، تو روح زندہ، انہوں نے روح کے ساتھ نعرہ لگا۔ اب عبداللہ ابن مطیع خود نکلا 18,000 سپاہیوں کے ساتھ کہ بھائی یہ کیا مشکل پڑ گئی، اور رات گزر گئی، دن ہو گیا۔ اب جب دن ہو گیا تو اب تو دن ہو ہی گیا، اب تو ویسے ہی سارے بستیوں سے شیعہ نکلنے لگے، اور کچھ محصور ہے ناکہ بندی۔ عبداللہ ابن مطیع نے کہا سب کو بلاؤ، اس کے ساتھیوں نے کہا سب کو بلائے گا تو جو محصور ہیں وہ بھی پہنچ جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ تو جو اس کے پاس موجود تھے دیکھا 18,000 کے لشکر کے ساتھ اس نے حملہ کر دیا۔ ابھی قوت ہے جناب مختار کی تقریباً 4,500 5,000 کے درمیان، گھمسان کا رنگ پڑا، اور اس کو بھاگتے بنی، اس کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، یہ دارالامارہ میں محصور ہو گیا۔ اور جناب مختار بھی کچھ ذرا دم لینے کے لیے، سانس لینے کے لیے کوفے سے باہر نکلے، اور ایک فرسخ کے مقام پر اپنا کیمپ بنایا کہ اب جتنے بھی ہیں وہ سارے ایک جگہ جمع ہونا شروع ہو جائیں، کیونکہ اب دن آ گیا پنجشنبے کا، اب جنگ شروع باقاعدہ، لہذا جمع ہونا شروع ہوئے۔ ادھر اس کے ساتھیوں نے کہا کہ دیکھ مختار سے مقابلہ کرنا ہے تو اپنی ساری فوج کو بلا لے، ساری فوج کو جمع کر لے، ورنہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ تو اس نے جو پہروں پر تھے بستیوں پر ان سپاہیوں کو بھی بلا لیا، ان کو ملا کے پھر اس کے 20-22 کی قوت بنی۔ اب جب بستیوں سے اس نے پہرے داروں کو ہٹایا تو پھر اور لوگ نکل کے جناب مختار کے ساتھ قوت بڑھتی گئی۔ جناب مختار کا لشکر 12,000 کا لشکر بن گیا۔ اب میں جنگ کے جزیات بڑی دلچسپی ہیں، لیکن نہیں چاہتا کہ ان میں پڑھ کے اس وقت کو اپنے اب میں بچانا بھی چاہتا ہوں کہ واقعہ خلاصہ یہ ہوا کہ آخری جو لڑائی ہوئی ان کی، تو اس میں ہزاروں نسبت ہے کہ کشتوں کے پشتے لگ گئے، کوفے کی گلیاں لاشوں سے پر ہو گئی، اور اس طرح سے یہ حملہ کرتے تھے جناب ابراہیم بن مالک اشتر کہ ان کی تلوار کے سامنے کوئی نہیں آتا تھا۔ عبداللہ ابن مطیع ایک بار آیا اور یہ فرار ہو گیا، یہ سمجھ گیا کہ میں ابراہیم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پہلے جناب امیر مختار اس کے مقابلے پر نکلے تھے، تو جناب امیر مختار پر کسی اور نے سینے پر پتھر مارا بڑا سا، جس کی وجہ سے ان کا سانس سینے میں اٹکنے لگا اور یہ واپس آئے۔ تو پھر جناب ابراہیم بن مالک اشتر گئے عبداللہ ابن مطیع کے مقابلے میں، تھوڑی دیر میں وہ زخمی ہو کر بھاگا۔ جب وہ بھاگا تو اس کا لشکر بھاگا۔ اس کے پیچھے جب کوفے میں داخل ہوئے تو امیر مختار نے حکم دے دیا کہ یہ سب یا تو قاتلان حسین میں سے ہیں یا ان کے ساتھ اب شریک ہیں، کیونکہ ہم صرف قاتلان حسین سے انتقام کا نعرہ لگا کر کھڑے ہوئے ہیں، لہذا ان میں سے ایک کو زندہ نہیں چھوڑو۔ تو وہ بھاگتے جاتے تھے پیچھے پیچھے، جناب مختار کا لشکر بھی ان کا صفایا کرتا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ دارالامارہ میں محصور ہو گیا۔ اور اب عبداللہ ابن مطیع کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب کہیں سے جان بخشی کا امکان نہیں ہے۔ 3 دن کے محاصرے کے بعد لوگوں نے فیصلہ کیا کہ بھیا جان کی امان لو اور یہاں سے نکلو، پیغام بھیجنے شروع کیے۔ عبداللہ ابن مطیع فرار ہو گیا، یہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس میں بھی مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ تاریخ پڑھیں تو یہ نہ کہیں کہ مولانا نے یہ تو بتائی، کہ ایک روایت یہ بھی ہے تاریخ کی کہ جناب مختار نے بھی اس کو فرار ہونے میں مدد دی۔ اس نے خط بھیجا تھا اوپر سے پھینکوایا جناب مختار کے نام، اور اس میں لکھا تھا کہ دیکھ میں نے تجھے عبداللہ ابن زبیر کے شر سے ایک بار بچایا تھا، تیری جان بچائی تھی، تیرا وہ اپنا وہ احسان تجھے یاد دلاتا ہوں، بس ایک بار تو بھی میری جان بخشی کر دے۔ تو جناب امیر مختار کے پاس جب وہ خط آیا تو انہیں جواب یہ دیا کہ اہل بیت کے دشمنوں سے میری کوئی دوستی نہیں ہے، لیکن تیرا وہ ایک احسان، اس ایک احسان کے بدلے میں تجھے موقع دیتا ہوں کہ تو فرار ہو جائے، لیکن اس کے بعد پھر کہیں بھی مجھے ملے گا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اور تجھے قتل کر دوں گا۔ صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ محمد۔ تو عبداللہ ابن مطیع کو فرار کرا دیا، مطیع کو فرار کرا دیا، باقی لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور جناب مختار کی بیعت میں آ گیا۔ اب وقتی طور پہ جناب مختار کی کوفے میں سلطنت قائم کر دی، اور سب سے پہلا انہوں نے کام کیا کیا کہ جو بیت المال تھا اس کا 5واں حصہ بھجوا دیا اپنے امام زمانہ کی خدمت میں۔ کل بیت المال
مال میں تھا 1,00,000 درہم، 20,000 درہم اس نے اپنے امام کو پہنچوا دیا، اور باقی درہم و دینار سپاہیوں کی تنخواہیں دینے کے بعد ہاشمی سادات اور جو مومنین مستضعفین تھے ان کی کمک کی، ان کی مدد کی، اور اتنی مدد کی کہ امام محمد باقر علیہ السلام پہلی مجلس میں بھی اشارہ کر چکا ہوں، کیونکہ تفصیلات میں جا رہا ہوں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ خبردار، کچھ شیعہ بھی بزن تھے اور آج تک کچھ مورخین ہمارے ایسے ہیں کہ جو بزن ہیں، امام نے سختی سے وہ کیا، خبردار مختار کو برا نہ کہنا، اس نے ہم اہل بیت کی نصرت کی ہے، ہمارے قاتلوں کو انجام تک پہنچایا، ہماری بیواؤں کی شادیاں کی ہیں، ہمارے گھروں میں چراغ جلنے کا انتظام کیا ہے، خبردار مختار کو کبھی برا بھلا مت کہنا۔ تو عزیزان محترم، یہ مختار نے اپنے امام کی خوشنودی حاصل کی اور اس کے بعد جمع کیا سب کو جامع مسجد میں کوفہ کی، پھر خطبہ دیا۔ خدا اور رسول کی حمد و ثنا کے بعد جناب مختار کہتے ہیں کہ یاد رکھو میں نے صرف ایک مقصد کے لیے قیام کیا ہے، اور خدا میرے دور کو اتنا طویل کر دے گا جب تک میں اپنے مقصد کو پورا نہ کر لوں اس وقت تک میرا دور باقی رہے گا۔ یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کام مجھے انجام دینا ہے، چاہے 1 مہینہ لگے چاہے 10 سال لگے، میرا دور ختم نہیں ہوگا جب تک میں قاتلان حسین کو انجام تک ان کے نہ پہنچا دوں۔ اور پھر فہرستیں تیار کرانی شروع کی۔ ابھی یہ کام ہو ہی رہا تھا کہ عبداللہ ابن متی جو فرار ہو کے بھاگا تھا نہروان، یاد ہے نا آپ کو نام، جہاں خوارج سے جنگ نہروان خوارج سے بھی تھی مولا کی، نہروان میں جا کے یہ مقیم ہوا، اور اس نے خط لکھا مصعب ابن زبیر کو، عبداللہ ابن زبیر کے بھائی کو، کہ مختار نے میری حکومت چھین لی، اگر تو میری مدد کرے تو میں کوفے کی ولایت اس سے دوبارہ حاصل کر کے تیری بیعت کر لوں گا، تجھے اپنا خلیفہ مان لوں گا۔ مصعب ابن زبیر نے پہلے کچھ اس کو لشکر بھیج دیا 10-12 ہزار کا۔ یہ خبر ملی جناب ابراہیم بن مالک اشتر کو، جناب امیر مختار کو ابراہیم بن مالک اشتر کو بھیجا، اور جناب ابراہیم بن مالک اشتر کا نعرہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اپنے پرچم تک پہ، بعض تاریخوں نے بعض مورخین نے لکھا کہ پرچم تک پہ لکھوا دیا تھا کہ علی ولی اللہ۔ میں بار بار اس کی کیوں تکرار کر رہا ہوں عزیزان محترم، دیکھیے سب چیز ہے لیکن بعض دفعہ کچھ ہمارے لوگ بھی اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں معاملات میں، تھوڑا سا 2-4 کتابیں پڑھ کے ان کی تھوڑی سی عقلوں پہ پردے پڑنے لگتے ہیں، کچھ خبط ہونے لگتا ہے ان کو ان بدیہیات میں شک ہونے لگتا ہے کہ صاحب یہ تو لوگوں نے جذبات، یہ جذبات کی بات نہیں ہے بابا، یہ شعار ہے ہمارا علی ولی اللہ، اس لیے لکھوایا کہ لوگ پہچان لیں کہ ہم علی کی ولایت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، ہم علی کے ماننے والے لوگ ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد علی محمد۔ میں اس لیے اشارے کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات مجھ سے بھی سوال کر لیتے ہیں لوگ کہ یہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب فلاں جگہ سے آئی اس میں یہ لکھا ہے۔ بہرحال میں کیا کروں، بس کیا کیا جائے، ہر قسم کے افراد ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں، میں بھی جاہل ہوں، لیکن اتنا تو میں نے بھی پڑھا ہے کہ اس کے جو سوال کرتے ہیں صاحب یہ کہاں سے آئے وہ کہاں سے آئے، کچھ اپنے بھی شامل ہیں ان میں، تو یہ تو بابا یہ وہاں سے چلا ہے، یہ جب سے کربلا کی دین ہے، سب کچھ کربلا کے بعد آیا اور کسی امام نے اس کو روکا نہیں۔ اب یہ نکلے لشکر لے کے نہروان کے مقام پر عبداللہ ابن متی سے آمنا سامنا۔ پہلے دن کی جنگ ہوئی اور جب عبداللہ ابن متی بھاگا ہے دریا پار کر کے اس طرف پہنچا، جب گنا تو 4000 باقی بچے، تو وہ کہتا ہے حیرت زدہ، تاریخ میں اس کا یہ جملہ ہے، کہتا ہے کیا کہ حضرت علی تو اس جنگ میں نہیں تھے، یہ 8000 کس نے مار دیے؟ یہ اس کی زبان پہ، عبداللہ ابن متی کی زبان پر جملہ ہے۔ کہتا ہے کہ بابا حضرت علی تو تھے نہیں، یہ مارے کس نے 8000؟ تو اس کو آگے بڑھ کے کسی نے کہا کہ حضرت علی نہیں تھے، لیکن ان کا بیٹا ابراہیم بن مالک اشتر تھا، ان کا شاگرد ابراہیم بن مالک اشتر تھا کہ جس کے مقابلے پر جانے کی کسی کی جرت نہیں۔ اب یہ مار کھا کے بیٹھا تھا یہاں کہ دوسرے تیسرے دن مصعب ابن زبیر 15-20 ہزار کا لشکر لے کے پہنچ گیا۔ اب ان کی ہمت بڑی کہ اب ہم لڑیں گے، اور جناب ابراہیم کی جرت آپ دیکھیے، بہادری دیکھیے کہ رات کو جاسوس بن کے اس کے لشکر میں چلے گئے، اس کے لشکر میں چلے گئے، پوری جاسوسی کر رہے ہیں۔ مصعب ابن زبیر کو شک بھی ہو گیا کہ یہ خطرناک آدمی لگتا ہے، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، میرے سامنے جھکا نہیں، اور جناب ابراہیم کو پکڑ لیا عبداللہ ابن متی نے کہا یہ کیا حرکت، تم نے اس کو کچھ نہیں کیا۔ یہ اسی کے ایک جاسوس کی مدد سے وہاں داخل ہو گئے تھے اس کی فوج میں، وہ تفصیلی واقعہ اس کو میں نے الگ کر دیا، بہرحال پہنچ گئے۔ تو کہتا ہے بھائی میں تو عرب کا بدو ہوں، مجھے پتہ رہا جنگ ہو رہی ہے، میں تمہاری مدد کے لیے آ گیا اور مجھے کیا پتہ۔ تو مصعب نے کہا کہ اس کو ذرا خیال رکھو، اور عامر ابن ربیعہ کو
عامر ابن ربی نے عامر ابن عمرہ کو اس کے اوپر پہرے دار بنا دیا. جناب ابراہیم کہتے ہیں پروردگار جاتے جاتے اس کو ضرور قتل کر کے جاؤں گا, اس کو ضرور قتل کر کے جاؤں گا. اور رات کی تاریکی میں جناب ابراہیم بن مالک اشتر ساری خبریں لے کر نکلے اور اس کے پہرے داروں کو ایک کو دو کو قتل وتل کیا اور واپس چلے گئے. صبح مصعب کو خط لکھا کہ مصعب جسے تو قتل کرنے آیا وہ تیرے 2 جلادوں کو قتل کر کے واپس آ گیا. وہ جاسوس کوئی اور نہیں تھا, میں خود تھا. ہاں اس نے شک کیا تھا کہ کہیں یہ ابراہیم کا جاسوس نہ ہو. تو ابراہیم نے کہا وہ میرا جاسوس نہیں تھا, میں خود تھا. تیرے لشکر میں رات گزار کے آ گیا اور جو جلاد تو نے میرے پر معین کیے میں نے اس کو ان کا کام تمام کر دیا. اب یہ بڑا تل ملایا. صبح جب جنگ شروع ہوئی وہ دیکھ رہا ہے کہ جو جا رہا ہے وہ مر رہا ہے, جو جا رہا ہے مر رہا ہے. تو اس نے غصے میں عبداللہ ابن متی سے کہا تو جا, تو کیوں نہیں لڑتا اس سے. تو پھر عبداللہ ابن متی مقابلے پہ آئے جناب ابراہیم بن مالک اشتر کے, اور جناب ابراہیم بن مالک اشتر سے وہ بھی دیگر تھا لیکن لڑائی ہوئی, اس کو واصل جہنم کیا. اور پھر دوسرا مبارز طلب کرتے ہیں بھیجو. تو مصعب ابن زبیر کہتا ہے کہ یہ آدمی ہے کہ کیا ہے, یہ قتل کرتے کرتے تھکتا نہیں ہے کسی کو, اس کو کون سی قوت ہے, کون سے اتنے مقابلے, اور ہر بار کھڑے رہتے تھے آ جاؤ اور کو بھیجو اور کو بھیجو. تمہیں جھنجھلا کے اس نے کہا ایک بار سب حملہ کرو. ادھر سے حملہ ہوا, ادھر سے جناب ابراہیم نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو اپنی تعداد کی قلت پہ مت جانا. عزیزو یہ بات یاد رکھو, خدا کی قسم ایک مسئلہ سے سمجھ رہے ہیں ہم, دنیا میں کسی کی مجال نہیں ہے کہ جو ہمیں بلیک میل کر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزو کتنی افسوس کی بات ہے, اتنی بڑی قوم, اتنی بڑی ملت, یہ 2 ٹکے کے خبیث سیاستدان ہمیں بلیک میل کریں, کبھی اس سے ڈرا کے, کبھی اس سے ڈرا کے, کبھی اس سے ڈرا کے. بھئی ہم تمہارا ساتھ دیں گے, ہم تمہاری مجلس کرائیں گے, ہم تمہارا جلوس اٹھائیں گے, ہم ان کو یہ کر دیں گے, ہم ان کو وہ کر دیں گے. یہ ذلت ہے, ذلت, رسوائی ہے کسی قوم کی کہ اتنی بڑی تعداد میں ہو کہ دوسروں کے ہاتھوں بلیک میل ہو, کبھی اس کے لیے استعمال ہو, کبھی اس کے لیے استعمال ہو, کبھی اس کے لیے سیڑھی بنے, کبھی اس کے لیے پل بنے. نہیں عزیزوں, یہ مختار کہ اگر پیروکار ہیں ابراہیم کے پیروکار, ان کا یہ کام تھوڑی ہے. وہ بابا ہم کس کے آگے جھکے ہیں, ہمارا سب سے بڑا مولا ہمارے پاس ہے, ہمارا امام ہمارے پاس ہے. ہم نے زندگی سے دوستی تھوڑی کی ہے کہ ہم نہیں مریں, ہمیں سب کچھ ملتا رہے, ہم ختم نہیں ہوں گے. نہیں, ہماری دوستی تو اہل بیت کے ساتھ ہے, جدھر وہ ہیں ادھر ہم ہیں. ان شیطانوں سے ہمارا کیا واسطہ. بلند ترین صلوات. اس شیطانی سیاست کا حصہ نہ بنو. انتم الاعلون ان کنتم مومنین, قرآن کہتا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا, انتم الاعلون ان کنتم مومنین. مت گھبراؤ, مت دل ملول ہو, تم سب سے بلند ہو. انتم الاعلون, تم سب سے برتر ہو, سب سے بلند ہو. ان کنتم مومنین, فقط مومن بن جاؤ سچے. تم مومن بن جاؤ سچے, تم سب سے برتر ہو, مت گھبراؤ. کتنی بڑی قوت ہے تمہارے مقابلے پر. یہ قرآن کا وعدہ ہے, قرآن کہہ رہا ہے سورہ مائدہ, میں نے تمہیں برتر بنایا, کون تمہیں ذلیل کر سکتا ہے. میں نے تمہیں عزت دی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. خدا کہہ رہا ہے عزت تو ہے ہی صرف اللہ کے لیے, رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. جب میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے لیے صرف عزت ہے اور کچھ نہیں ہے کائنات میں, پھر کیوں گھبراتے ہو, پھر کیوں ڈرتے ہو. تو بس ابراہیم نے سپاہیوں کو خطاب کیا, قلت پہ مت جانا, جانتے ہو نا کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں یہاں. کہتا کہ اے میرے شیرو, بس یاد کرو کربلا کے واقعے کو. ہمارے سامنے یہ دشمنان اہل بیت کا لشکر ہے, اور قسم کھا لو کہ یا مر کے جان دے کر اپنے مولا کے ساتھ ملحق ہو جاؤ گے, اور یا ان تمام کو واصل جہنم کرو گے. ایک پرجوش خطبہ دیا ابراہیم بن مالک اشتر نے, اور پھر جب اس کے بعد حملہ ہوا تو پھر کچھ پتہ نہیں تھا کہ کون کدھر بھاگا. مکہ بھاگنے کے بجائے مصعب ابن زبیر بصرے کی طرف بھاگ پڑا بوکھلاہٹ میں. تاریخ بصرے بھاگا, بصرے پہنچ کے اسے احساس ہوا کہ تمہیں غلط جگہ آ گیا, پھر وہاں سے مڑا مکے کی طرف. ایسا حملہ تھا ابراہیم بن مالک اشتر اور اس کے سپاہیوں کا. تو عزیزو, جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں, جو علی کی ولا پر مدد پر یقین رکھتے ہیں, جو اپنے امام پر یقین رکھتے ہیں, انہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا بابا, مر جائیں گے, مر جائیں گے. مر جانا ذلت نہیں ہے, ان ذلیلوں کے سامنے جھک جانا ذلت ہے. یہ کہاں لکھا ہے کہ مر جانا ذلت ہے, گھر کا جل جانا ذلت ہے,
مال کا لٹ جانا ذلت ہے، بتائیے کہاں ہے؟ یہ ذلت نہیں ہے، نہ گھر کا لٹنا، نہ گھر کا جلنا، نہ جان کا جانا، نہ اولاد کا جانا، یہ ذلت نہیں ہے۔ ذلت تو وہ ہے کہ ذلیلوں کے سامنے انسان بیعت کر لے، ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دے، یہ ذلت ہے۔ یہ زندگی ذلت کی ہے، اگرچہ 1000 سال کی زندگی کیوں نہ ہو۔ صلوات بھیج دیجئے محمد بیٹا پانی ہوئے جناب ابراہیم بن مالک اشتر، اور کوفے سے باہر امیر مختار استقبال کے لیے موجود ہے۔ بازوؤں کو بوسہ دیا ابراہیم کے، پیشانی کو بوسہ دیا، ابراہیم نے دست بوسی کی، امیر مختار کی، واپس پہنچے۔ اب ادھر سے یہ مار کھا کے بھاگا مصعب ابن زبیر، اس نے خط لکھا اپنے بھائی کو، ابھی تک حجاج نے اس کا خاتمہ نہیں کیا۔ عبداللہ ابن زبیر کا کل تو میں نے خلاصہ پیش کر دیا تھا، یہ نہیں سمجھے گا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو گیا، ابھی وہ واقعہ نہیں آیا، کل تو مجھے مکمل کرنی تھی بات، اس لیے میں اس کو بیچ میں لے آیا تھا۔ تو عبداللہ ابن زبیر کو خط لکھا کہ یہاں تو مصیبت کر دی، تو نے کہا تھا کہ 8-10 ہزار آدمی ہیں، ان 8-10 ہزار آدمی نے ہمارے 20-25 ہزار کا صفایا کر دیا، فوراً مجھے کمک بھیج وہاں سے، اب میں فتح کے بغیر نہیں آؤں گا۔ عبداللہ ابن زبیر ایک بخیل آدمی، اس نے کہا یمن اور ادھر ادھر بغاوتیں چل رہی ہے، میں ابھی تجھے مدد نہیں بھیج سکتا۔ تو اب اس نے غصے میں دمشق عبد الملک ابن مروان کو خط لکھا کہ اگر تو میری مدد کے لیے سپاہ بھیج دے تو میں تیری بیعت کروں گا اور تمام علاقوں میں تیری بیعت کے لیے کام کروں گا۔ تو اس نے وہاں سے لشکر بھیجا، عامر ابن ربیعہ جو اس کا چچا ہے عبد الملک ابن مروان کا، عامر ابن ربیعہ کے ہاتھ ایک لشکر بھیجا، اس لشکر کی تعداد ہے 70,000، 70,000 کا لشکر بھیجا کہ یہ لشکر آ رہا ہے عامر ابن ربیعہ کا، اور تو جہاں پر ہے وہیں رہے۔ مصعب ابن زبیر کو، کیونکہ وہ بھی ہوشیار ہے عبد الملک ابن مروان، کہ ایسا نہ ہو کوئی چال ہوگا کہ تو جہاں ہے وہاں رہے، اس کا کام میں کر دیتا ہوں، مختار کو میں دیکھ لیتا ہوں۔ 70,000 کا لشکر بھیجا عامر ابن ربیعہ کے ہاتھ، اور یہ لشکر چلا اور کوفے سے کئی فرسخ کے فاصلے پر یہ لشکر آ کے ٹھہرا، اور اس نے ایسا انتظام کر لیا کہ کوئی جانے نہ پائے، یعنی مختار کو اطلاع نہ ہو، اور اپنے ایک جاسوس کو بھیجا، ایک مرد ازدی کو بھیجا کہ تو جاسوسی کر کے آ۔ یہ جاسوسی کے لیے پہنچا کوفے میں کہ دیکھیں کیا حال احوال ہے۔ جناب امیر مختار کے ہاتھوں، سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں ڈبل کراس کرتے ہیں، ادھر بھی چلو ادھر بھی چلو، ادھر کی خبر ادھر دو ادھر کی خبر ادھر دو، دونوں طرف سے مال ملے گا، دونوں طرف چلیں گے۔ قوم سے کہیں گے بھائی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان سے کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ قوم سے کہیں گے بھی مشکل پڑتی ہے تو ہم ہی تو ہیں، کاٹیں سارے کام، دیکھو یہ ہمارے تعلقات ہیں سارے۔ ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم کیسے بڑے بڑے جھگڑے تمہارے ایسے نپٹا دیتے ہیں منٹوں میں، دیکھا نا۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو یہ ہر زمانے میں ہیں۔ تو اب یہ ابن ازدی نے دیکھا، اب تو پکڑا گیا، کہا کہ دیکھ صحیح بتا۔ اس نے بتا دیا بھائی عامر ابن ربیعہ نے مجھے اس لیے بھیجا، یہ غلط تھی، اور یہ لشکر ہے اس کا 70,000 کی تعداد میں۔ اب اگر تو میری جان بخش دے مختار تو میں اس کو جا کے کہوں گا کہ تیرا 1 لاکھ کا لشکر ہے۔ امیر مختار کہتے کہ نہیں، ہم ایک اچھے مقصد کے لیے جھوٹ سے کام نہیں لیں گے، میرے لشکر کی تعداد جو ہے، صلوات بھیجیے محمد علیہ بس یہ کلیہ جو مولا کائنات نے کہ حق تک پہنچنے کے لیے بھی باطل کو اختیار نہیں کیا جا سکتا، باطل کو ساتھی نہیں بنایا جا سکتا، باطل کو دوست نہیں بنایا جا سکتا۔ مختار اسی تعلیم پر عمل کرا، کام جھوٹ کے لیے نہیں۔ میرے لشکر کی تعداد 26-27 ہزار ہے، یہی ہے۔ اس نے توبہ اللہ کی معافی کی، اس کو انعام اکرام دے کے رخصت کر دیا مختار نے کہ تو چلا جا جا۔ وہ خیر دل میں ایک اثر لے کے گیا کہ مختار نے مجھے قتل نہیں کیا، مظلوم آدمی تھا، مرے بیچارہ، کہہ رہا بھائی میں نوکر آدمی ہوں، پیسے دے کے بھیجا تھا، میں آ گیا۔ کہا کہ یہ واپس گیا تو عامر ابن ربیعہ نے پھر ایک اور چال چلی، کہا کہ دیکھ اب وہ تجھ پر مہربان ہو گیا، اب تو پھٹے چتھڑے لگا کر جا کہ عامر ابن ربیعہ نے مجھے مار پیٹ کے بھگا دیا، جو تو نے دیا تھا وہ بھی چھین لیا، اور وہ تجھ پہ مہربان ہو جائے گا، اور دیکھ فلاں فلاں آدمی، 14 آدمی مختار کے یہاں میرے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جب حکم ہوگا یہ کھڑے ہوں گے اور میدان صاف کر دیں گے۔ میرے 14 آدمی اپنے وہاں ہیں، اور ان کو پیغام دینا ہے، یہ خط ان کو جا کے دے دے کہ کس وقت وہ مختار پہ حملہ کریں، اس کو ختم کر دیں۔
اب یہ جناب اس کو جو پتہ چلا یہ ساری چیز، یہ اسی حلیے میں گیا، دوسرے دن روتا پیٹتا، پھر مختار نے پکڑا، کہا اس نے مجھ پہ شک کیا، سارا مال اسباب بھی چھین لیا، مجھے مارا پیٹا اور مجھے بھگا دیا وہاں سے، بس میری جان بخشی کر دی، بڑی مشکل سے جان بچا۔ جناب مختار نے کہا اس کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، اس کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، لے جاؤ۔ اس کو خلعت انعام اکرام بھی دیا اور کہا کہ تو جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا۔ اب یہ ہوتا ہے انقلاب، یہ ہوتا ہے انقلاب کہ اگر دل میں انسان کی نیکی ہو۔ یہ مرد ازدی پہ اتنا اثر ہوا، پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے تو شام سے یہ کہہ کر لایا گیا تھا کہ یہ بے دین لوگ ہیں، یہ بے نمازی لوگ ہیں، اور میں تو الٹا دیکھ رہا ہوں، جتنے میرے لشکر میں وہ سب شرابی ہیں، بدکار ہیں، بے نمازی ہیں، نہ ان کو نماز کا ہوش ہے نہ کسی چیز کا ہوش ہے۔ اور میں جب کوفے آیا تو میں نے مختار اور اس کے ساتھیوں کو تو عبادت میں مشغول، رات میں آیا تو میں نے ان کو نماز شب میں دیکھا، دن میں آتا ہوں تو دیکھتا ہوں ابھی اذان ہوتی ہے، پورا اس کا لشکر نماز کے لیے جمع، کس طرح یہ مناجات کر رہے ہیں، کس طرح تحلیل کر رہے ہیں، بس اس میں انقلاب پیدا۔ عزیزو جانتے ہو یہ کردار ہے جو انقلاب پیدا کرتا ہے، کردار ہے۔ یاد رکھنا یہ شیعوں کا کردار تھا جس کی وجہ سے شیعت قیامت تک باقی رہے گی۔ آپ جس دفتر میں ہیں، جس کالج میں ہیں، یقین کریں کسی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کردار ایسا ہوگا نا ان کے دل آپ کی طرف ایک دم آتے چلے جائیں گے۔ گالم گلوچ سے کبھی نہ کسی دین کی تبلیغ ہوئی، نہ کوئی کسی دین میں شامل ہوا، یاد رکھنا۔ آپ خوش تو ہو جائیں گے وقتی طور پہ، دو چار باتیں میں ایسی بیان کر دوں آپ کھڑے بھی ہو جائیں گے، لیکن عزیزو وہ دین کی تبلیغ نہیں ہے، اس سے تخریب ہی ہوتی ہے، اس سے دین آگے نہیں بڑھتا۔ دین جب بھی آگے بڑھا ہے یا انبیاء کا اصول ہے یا ائمہ کا اصول ہے، کردار سے آگے بڑھا، محبت سے آگے بڑھا، اخلاق سے آگے بڑھا۔ تو وقتی طور پہ خوش ہونے کے لیے تو وہ ادھر ادھر کی باتیں اچھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے، اس کے نقصان زیادہ ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم اب جو اس نے یہ کردار دیکھا مختار اور اس کے ساتھیوں کا، بس آ کے قدموں پہ سر رکھ دیا مختار کے اور زار و قطار رو رہا ہے۔ مختار کہتا ہے تجھے کیا ہوا؟ کہا کہ مختار بس مجھے ایک بار معاف کر دو۔ ہوا کیا؟ کہتا ہوا کیا تجھے؟ کہتا مختار میں اب بھی تجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ مختار نے اس کو بٹھایا، بات بتا کیا ہے؟ وہ 14 خط نکالے منافقین کے نام، کہا کہ اصل مقصد یہ تھا امیر ابن ربیعہ کا، لیکن جب میں نے تجھے دیکھا، تیرے ساتھیوں کو دیکھا، بس میرے دل نے گواہی دی کہ یہی حق ہے، اور ان کو ساتھ خیانت کرنا پھر میں بخشش کی امید نہیں رکھ سکتا۔ مختار یہ حقیقت واقع ہے، اب تو جو چاہے میرے ساتھ سلوک کر، چاہے تو مجھے مار دے، چاہے کوئی۔ اب صلوات دیجئے محمد علیہ محمد۔ پہلے تو جناب امیر مختار نے بلایا ان 14 کو، ان کے سامنے یہ خط رکھے اور اس کے سر پر رکھی تلوار، بتا۔ وہ انکار کرتے رہے، لیکن جناب ابراہیم بن مالک اشتر نے سب کا کام تمام کیا۔ 14واں جو بچا اس کو کہتے کہ اب تو بتا دے، تو شاید تیری جان بچ جائے، تجھے چھوڑ دے مختار۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ حقیقت ہے، اور ہم موقع کی طاق میں تھے کہ کب مختار کو قتل کریں اور کب تجھ پر حملہ کریں۔ تو ابراہیم بن مالک اشتر کہتے ہیں کہ ایسا تم کیوں کر رہے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ابو سفیان، معاویہ اور اپنے امیر یزید کی محبت میں ہی کر رہے تھے۔ محبت، ان کی بھی تو محبت ہے لوگوں کے دلوں میں، تو عزیزو پھر کیوں فکر ہے، پھر کس بات کی فکر ہے؟ تو وہ بھی محبت چل رہی ہے، یہ بھی محبت چل رہی ہے، یہ تو ٹکراؤ چلتا رہے گا۔ مت ڈرو، مت گھبراؤ، میں نے کچھ نہیں ہے، قومیں چھوٹے موٹے واقعات سے نہ قومیں ختم ہوتی ہیں، نہ ملت ہے، نہ مذہب۔ اور پھر جس کو قرآن ضمانت دے رہا ہے کہ تم سب سے برتر ہو، تم سب سے اعلیٰ ہو، میں نے تمہارے لیے عزت کو مخصوص کیا، انہیں تو سوچنا بھی نہیں چاہیے، اس طرح سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ عزیزو یہ تو زندگی میں قوموں کی اتار چڑھاؤ، کبھی سبق کے لیے، کبھی ہدایت کے لیے، کہ اب تو سمجھ جاؤ، اب تو سدھر جاؤ، اب تو ٹھیک ہو جاؤ، اب تو متحد ہو جاؤ، اب تو متفق ہو جاؤ۔ یہ چیزیں تو تربیت کا حصہ ہیں۔ اگر قوموں کی زندگی میں یہ اتار چڑھاؤ، یہ مسائل یہ مشکلات نہ آئے تو پھر تربیت نہیں ہوتی۔ یہ تربیت کا حصہ سمجھ کے ان کو قبول کرو۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد۔ تو کہا جیسے یہ سنا کہ ان کی محبت میں اس کی بھی گردن ماری، اگر ان کی محبت میں کر رہا تھا تو بس پھر تو انہیں کے پاس ملاق ہو جا۔ اور آپ یقین کریں وہ دعائیں کرتے تھے، وہ اس لشکر کے بھی، کہ پروردگار تو ہمیں یزید کے ساتھ، اس کے باپ کے ساتھ، اس کے دادا کے ساتھ محشور کر۔ میں نے کہا اب تو پروردگار تو ویسے ہی، ادعونی فاستجب لکم، تم مانگو میں دوں گا دعا، تم نے خود ہی مانگا ہے، وہاں تو گلا بھی کوئی نہیں، تو پروردگار ان سے دعا بھی ایسی منگوا رہا ہے۔ توبہ کی دعا نہیں مانگی، جسے توبہ کی منگوائی اس کی توبہ قبول کر لی، وہ اس قابل تھا کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے، جیسے مرد اثر۔ اب یہ تو دعا یہی مانگ رہے تو پروردگار نے بھائی تمہاری دعا تو پہلے قبول ہوگی،
تمہیں تو پہلے دو دونی استجب لکم، تم مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا، بالکل دوں گا، وہیں بھیجوں گا جہاں وہ گئے ہیں۔ صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد۔ بس عزیزان محترم، اب ان 14 کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد اعلان کرتا ہے مختار کہ دیکھو اس مرد ازدی نے کس طرح سے ہماری مدد کی اور ہمارا ساتھ دیا، تم میں اپنی حیثیت کے مطابق جو اس کی مدد کر سکتا ہے وہ کرے۔ وہاں تو ڈھیر لگ گیا جوزر و جواہرات کا، اس نے کیا کیا، جو مختار نے خلعت دی تھی بس وہ قبول کی۔ کہتا ہے کہ مختار اب تیرے پاس آنے کے بعد مجھے مال دنیا سے تھوڑی سروکار ہے، اب مال دنیا نہیں چاہیے، جو تو نے دیا یہ میری زندگی کے لیے کافی ہے، بس میری خواہش ہے کہ جتنا جمع ہوا ہے میرے امام کی خدمت میں پہنچوا دے۔ میرے عزیزو یہ ہوتے ہیں جانثار، یہاں 5واں حصہ نکالتے ہوئے مصیبت ہو جاتی ہے، آفت ہو جاتی ہے، مولا جان قربان، مولا بچے قربان، مولا مال قربان۔ ادھر کسی نے کہا بھائی خمس نکالا، ارے یار مولیوں کا چکر ہے، خامہ خواہ کا خمس الگ کھا جا، ارے ملاؤں نے چلایا ہوا ہے چکر، چھوڑو خمس کی باتوں کو۔ تو اس لیے میں بھی مجلس میں خمس کی باتیں نہیں کرتا، لوگوں کو بری لگتی ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پہ۔ اور عزیزان محترم ایک واقعہ اور، آپ جانتے ہیں زید شہید کس کا بیٹا ہے؟ میں ایمان کی بات نہیں کر رہا، اس کی ماں کی بات کر رہا ہوں۔ زید کی ماں کون ہے؟ اب سنیے آپ تاریخ کا یہ واقعہ بھی، کہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک رات میں خواب تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے جد امجد یعنی خدا کا رسول اور تمام حضرات خاندان کے تشریف لائے، اور رسول خدا ایک جنت کی حور کو لائے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بیٹے یہ تمہارے عقد کے لیے ہے اور اس کا نام حورا ہے، اور میرا عقد اس کے ساتھ پڑھا دیا، اسے میری زوجیت میں دے دیا۔ صبح جب ہوئی تو دق الباب ہوا، دروازہ میرا کھٹکھٹائی، میں خود دروازے پر گیا تو میں نے پوچھا کون؟ کہا میں کوفے سے آیا ہوں، امیر مختار کا قاصد ہوں، میں کوفے سے آیا ہوں، امیر مختار کا قاصد ہوں۔ اب جو میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک شخص اور اس کے ساتھ چادر میں سر تاپا ملبوس ایک عورت، کہ اس کی آستین کو یعنی کپڑے کو چٹکی سے اس مرد نے پکڑ رکھا ہے، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا ہوا۔ کہا کہ مجھے فرزند رسول سے ملنا ہے، تو جناب امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خود ہوں، بتا کیا بات؟ کہا کہ مختار نے آپ کے نام یہ خط دیا ہے۔ اب جو خط دیکھا کہتے ہیں کہ فرزند رسول کچھ کنیزیں میرے حصے میں آئیں، اور ان میں پاک باز ترین کنیز یہ تھی کہ جس کو آج تک کسی مرد نے چھوا نہیں، بس میری دلی خواہش ہے کہ فرزند رسول آپ میری طرف سے اسے اپنی خدمت میں قبول کر لیجئے، اور میں اس سے اقرار لے چکا ہوں اور یہ اس بات پر راضی ہے کہ آپ کی کنیزی میں آ جائے، اور اس کا نام اب وہاں فرماتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا نام کیا ہے، تو نام بتاتی ہے کہ حورا۔ مختار کا مقام ہے یہ، صلوات یہ مختار کا مقام ہے۔ عزیزان محترم یہ مختار کا مقام ہے، خدا کا رسول ایک رات پہلے پیش، وہ جو کنیز آ رہی ہے مختار کی طرف، رسول کہتا ہے کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے تیرے لیے۔ تو عزیزو یہ مختار کا مقام، اور اس حورا کے رحم مبارک سے جناب زید پیدا ہوئے کہ جنہوں نے ہجری 122 میں قیام کیا امیوں کے خلاف۔ حشام کے زمانے میں زید شہید نے، ہر امام نے ان کے لیے دعا کی، ہر امام کی ان کو تائید حاصل تھی، اور ان کا انجام کیا ہوا تھا عزیزو؟ جب یہ میدان جنگ میں ان کا بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا کوفیوں نے، اور رافضی کا جو الزام لگا نا جب سے لگا ہے، جب کوفیوں نے چھوڑا تو جناب زید نے کہا تھا رفضتمونی، تم لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، یعنی مجھ سے دوری اختیار کی۔ تو اس وقت سے جن لوگوں نے جناب زید کو چھوڑا تھا انہیں رافضی کہا جاتا تھا، اور ان میں سب شامل تھے، ایک بہت بڑے امام بھی شامل تھے، تاریخ میں بہت بڑے امام تھے، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ این موقع پہ جناب زید کو چھوڑ کے الگ ہو گئے۔ اب نام میں نہیں لوں گا، اتنا تو سسپینس چھوڑ دینا چاہیے کہ آپ خود بھی جا کے یا اکیلے میں پوچھ لیں یا بعد میں کتاب جا کے دیکھ لیجئے۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ تو عزیزان محترم جناب زید جب شہید کر دیے گئے، ان کے چند جانثار ساتھیوں نے ان کی قبر بنائی اور اوپر سے نہر بہا دی تھی،
کیونکہ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اس ملعون نے حشام نے پتہ چلا لیا، اور اس کے بعد ان کی لاش کو نکالا گیا، سولی دی گئی، سر کاٹ کے حشام کے پاس بھیجا گیا، اور بعض تواریخ میں دیکھیں 4 سال تک یہ ڈھانچہ، یا کہیں 4 ماہ تک، کیونکہ بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی تھی، تو 4 ماہ تک یہ جسد مطہر لٹکا رہا کوفے کے دروازے پہ، کسانہ کے دروازے پہ، اور اس جگہ پہ کناسہ کے دروازے پہ، معذرت کے ساتھ بہت ساری چیزوں میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، تو کناسہ کے دروازے پر لٹکا تھا اور برہنہ لاشا تھا۔ لیکن عزیزو، قدرت کا انتظام کہ پروردگار نے مکڑیوں کو اس چیز پر معمور کیا کہ انہوں نے ستر پوشی کی زید کی، اور لوگ دیکھتے تھے کہ جب کوشش کی جاتی تھی مکڑیوں کا گہرے سے گہرا جالا اس زید مطہر کے جسد پر تن جاتا تھا اور ستر پوشی کرتا تھا۔ لیکن ظلم یہ تھا کہ آپ کا جسم کا گوشت ظاہر ہے کہ دھوپ اور یہ سارے اثاثے ختم ہو گیا تھا، اور پرندوں نے گھونسلہ بنا دیا تھا سینے میں۔ اس کے باوجود بھی امویوں کی جب تسلی نہ ہوئی تو ان کے جسد کو اتار کے جلایا اور راکھ کو نہر فرات میں بہا دیا گیا تھا۔ لیکن یہ زید مجاہد کس کی عطا تھا؟ کس نے خدمت میں بھیجا؟ اسی امیر مختار نے بھیجا تھا امام کی خدمت میں۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، اگر آپ اجازت دیں 5-10 منٹ اوپر چلا جاؤں؟ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ معرکہ ختم ہوا، اور پھر عبد الرحمن ابن سعید حمدانی کو موصل کا والی بنا کر بھیج دیا جناب مختار نے، کیونکہ اب پھیلتے جا رہے ہیں، کچھ علاقوں سے لوگ بیعت لیتے آ رہے ہیں۔ میرے دوست نے ایک سوال بھی کیا تھا کہ جب حکومت مل گئی تھی تو امام کو کیوں نہیں دی؟ نہیں، ابھی حکومت نہیں ملی، ابھی تو خروج جاری نا، قیام جاری ہے، ابھی علاقوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں، پوری حکومت ملی بھی نہیں۔ کوفے پہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ امام کو لا کے وہاں بٹھا دیتے، ابھی تو جنگ جاری ہے، ابھی تو قتل و غارت گری جاری ہے، لہٰذا ہو نہیں سکتا یہ سوال۔ اس لیے میں نے یہاں کہا کہ ایک جوان نے کہا تھا کہ جب امام کا حق ہے تو امام کو کیوں نہیں دی؟ نہیں، ابھی حکومت ہوئی نہیں، یہ تو ایک جیسے علاقے پہ قبضہ ہو گیا، وہاں پہ حکم چل رہا ہے، موصل کی طرف بھیجا، اور 2-4 علاقوں پہ، عراق کے اکثر علاقے آگے، لیکن جنگ تو جاری ہے۔ جب عبد الرحمن ابن سعید حمدانی کو وہاں بھیجا 1000 ساتھیوں کے ساتھ، تو عبد الملک ابن مروان نے حسین ابن نمیر، یہ کربلا کے واقعے میں لعنت اللہ علیہ شریک تھا، حسین ابن نمیر کو 8000 کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ موصل پہ قبضہ کرو۔ جناب عبد الرحمن ابن سعید کو خبر ملی، یہ چھوڑ کے تقریر آئے اور خط لکھا امیر مختار کو کہ جو تیرا حکم ہو میں وہ کروں، کیونکہ یہاں کے لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور جو لشکر آ رہا ہے اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، یا کمک بھیج یا جیسا تیرا حکم ہو۔ وہاں سے یزید ابن انس کو سردار بنا کر بھیجا امیر مختار نے 3000 جوانوں کے ساتھ، مریض، اور راستے ہی میں ان کا انتقال ہوا، جنگ کے دوران انتقال ہوا، اور انہوں نے خطبہ دیا، تقریر کی، ورقہ ابن غارب کو اپنا نائب بنایا، پہنچے موصل، اور جناب امیر مختار نے عبد الرحمن ابن سعید حمدانی سے کہا کہ جو تمہاری مرضی، چاہے ساتھ دو اس کا، چاہے واپس آ جاؤ۔ یہ دونوں لشکر ملے 4000 کے۔ حسین ابن نمیر کی مدد کے لیے عامر ابن، صلوات بھیجیے محمد علیہ وہاں پہ نام یاد کرو، ربیعہ ابن میعاق یا میثاق، یہ نقطوں کا وہی فرق جو تاریخوں میں چلتا ہے، اس کو بھیجا، یا میقا، ربیعہ کو بھیجا، اور لشکر دے کے 15000 کا کہ تو اس کی مدد کر اور دونوں مل جاؤ اور اس کا خاتمہ کرو۔ اب یہ جب دونوں لشکر ملے، ساتھ ملے، ربیعہ کا اور حسین ابن نمیر کا، 4 فرسخ کے فاصلے پہ دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ ربیعہ سامنے آتا ہے، تم کیوں ہم سے لڑنا چاہتے ہو؟ تو جناب ورقہ ابن غارب کہتے ہیں کہ کیونکہ تم ہم قاتلان حسین سے بدلہ لینے کا عزم کر چکے ہیں، جزم کر چکے ہیں۔ کہا کہ ہم تو قاتلان حسین نہیں، ہم تو کربلا نہیں تھے۔ کہا کہ نہیں، حسین بن نمیر تمہارے ساتھ، اور اس کے لشکر میں 3000 آدمی تمہارے ساتھ ہیں جو واقعی کربلا میں موجود تھے۔ خلاصہ یہ کہ جنگ ہوئی، بہت سارے میں نے کہا جزیات کو میں خود ہی الگ کر دیتا ہوں۔ جنگ کی جنگ ہوئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 4000 ان 18000 پر غالب آئے، ربیعہ مارا گیا۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ
ربیعہ ملعون مارا گیا، حسین ابن نمیر زخمی ہو کر فرار ہو گیا، ابن زیاد کے پاس پہنچا، بسے جا کے اس نے دم لیا۔ یہاں یہ لشکر اپنی فتح کی خبر لے کے جب واپس چلا، جناب مختار پریشان ہے کوفے میں، کیونکہ انہیں یہ خبر ملی ہے کہ جناب یزید ابن انس کا انتقال ہو گیا۔ وہ یہ ان کو خبر پوری نہیں ملی ہے، دیکھیں اس لیے کہتے ہیں آدھی خبر نہیں دیا کرو، پوری خبر دیا کرو۔ آج بھی دن میں میرے ساتھ ایک واقعہ ایسا ہوا، لوگوں نے کہا، تو میں نے کہا بھائی پوری خبر کیا؟ انہوں نے کہا بھائی اتنا خبر لاؤ تو پوری لاؤ، آدھی خبر لاتے ہو پتہ ہی نہیں آدمی کو کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو اب جناب مختار پریشان ہے، پھر خبر ملی کہ نہیں، وہ بیماری کے سبب سے انتقال کر گئے، اور ورقہ ابن غارب نے ان کی جگہ علم سنبھالا، اور وہ فتح کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ یہ لشکر واپس پہنچا، اب اطمینان ہوا، کیونکہ اب کچھ دیر کے لیے بیرونی حملوں سے محفوظ، کیونکہ عبد الملک ابن مروان کو ابن زیاد نے پیغام بھیج دیا کہ جو تو سمجھ رہا ہے کہ جس انداز میں مختار کو ختم کر لے گا، میں مختار کو جانتا ہوں، مختار ایسے تیرے قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ مختار کا مقابلہ کرے، مختار کو ختم کرے، تو کم سے کم 1,00,000 سپاہیوں کو میرے پاس بھیجو، اور میں جانتا ہوں کہ کس طرح سے میں شیعہ کوفہ کو انجام تک پہنچاؤں گا۔ یہ پیغام بازی ادھر شروع ہوئی، اور ادھر جناب مختار نے لوگوں کو مقرر کیا کہ اب وقت ہے کہ اپنے وعدے کو پورا کیا جائے، قاتلان حسین کی فہرست جمع کرو۔ کچھ لوگ بھاگ گئے، ان کو کیسے پکڑا جائے؟ اب دیکھیے، یہاں باطل راستہ اختیار نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ یہاں حکمت عملی کہا جاتا ہے۔ اب کچھ فرار ہو گئے، محمد ابن اشعث بھاگ گیا، بصرے میں چھپا ہوا ہے، اس کو کیسے، اس کو قتل کرنا ہے، اس کو پکڑ کر کیسے لایا جائے، کیا کیا جائے؟ بہت سے لوگوں نے ادھر ادھر پناہ لے لی، لوگوں میں یہ مشہور کرا دیا ابراہیم بن مالک اشتر نے عام لوگوں میں کہ بھئی مختار کا تو مقصد تھا حکومت حاصل کرنا، قاتلان حسین تو ایسی بہانہ تھا حکومت لینے کا، اور لوگ بھی یہ سمجھے کہ ہاں اب تو یہ حکومت کے چکر چلا رہے ہیں، لہٰذا اب وہ باہر نکلنے شروع ہوئے، ان کے آتے پتے ملنے شروع ہوئے سب کے۔ محمد ابن اشعث کو بصرے سے کیسے بلایا؟ اس کے بیٹے کو بلا کے خوب انعام اکرام دیا، عبد الرحمن ابن محمد ابن اشعث کو، اور اس کو بھیجا کہ جا تیرا باپ خامہ خامہ ڈر رہا ہے، آ جائے میرے پاس، میں اسے کہیں کی ولایت دے دوں گا، گورنری دے دوں گا۔ اس بہانے سے اس کو بھی وہاں بلوا لیا۔ جب یہ سب کوفے میں جمع ہو گئے، اب ابراہیم بن مالک اشتر سے کہا کہ اب کوفے کی ناکہ بندی کر دو، کوئی ان میں سے نکلنے نہ پائے، اور میں نے وعدہ کیا ہے قبر حسین پر کہ میں بستر پہ نہیں سوؤں گا، میں کسی خواہش کی تکمیل نہیں کروں گا، میں اچھا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک قاتلان حسین کو ان کے انجام تک نہ پہنچا دوں۔ اور سب سے بڑے ان میں کون؟ عمر سعد، ابن زیاد، خولی، سنان بن انس، شمر بن ذیلجوشن، اور یہ حسین ابن نمیر، عزاداران حسین۔ بس اب میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیا، چند جملے مصائب کے۔ اس ملعون حسین ابن نمیر کے بارے میں سن لیجیے آپ، کہ جب یہ مکے سے محاصرے کو ختم کر کے واپس پلٹا تھا، اس کو خبر ملی تھی یزید کے مرنے کی، اور یہ وہاں سے واپس ہوا تھا، تو امام بھی حج سے واپس آ رہے تھے، اور ایک مقام پہ مدینے کے باہر حسین بن نمیر کا لشکر پیاسا، اس کے جانور تک پیاسا، پانی کی تلاش میں سرگردان تھے، کہ خبر ملی کہ قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، معلوم ہوا کہ یہ فرزند رسول کا قافلہ ہے، کہا کہ زیارات سے واپس آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو بتانا نہیں کہ اس قافلے کا سردار میں حسین ابن نمیر ہوں، یہ نہیں بتانا ورنہ تمہیں پانی نہیں ملے گا۔ پہنچے، امام نے جو دیکھا کہ پیاسا لشکر، کہا کہ چھاگلوں کے منہ کھول دو، مشکیزوں کے منہ کھول دو۔ حسین ابن نمیر اور اس کے ساتھیوں نے جلدی جلدی پانی پینا شروع کیا، تو امام نے کہا کہ ان کے حیوانوں کو بھی پلاؤ، یہ بھی پیاسے ہیں۔ حیوانوں کے آگے بھی مشکیزیں، چھاگل، صرف رکھ دیے گئے، اور وہ پانی پی رہے۔ جب خوب سیراب ہو چکے تو امام کہتے ہیں اپنی ضرورت کا پانی اپنے ساتھ لے بھی جاؤ، اپنی ضرورت کا پانی لے بھی۔ تو اب یہ ملعون آتا ہے امام کے سامنے اور مسکرا کر کہتا ہے کہ فرزند رسول، اگر آپ مجھے پہچان لیتے تو کبھی میرے ساتھ یہ نیکی نہ کرتے۔ بس یہ سننا تھا کہ فرزند رسول کی آنکھوں میں اشک آ گئے، اور کہا کہ حسین ابن نمیر، میں تجھے نہیں پہچانا؟ تو نے کیا سمجھا کہ میں تجھے نہیں پہچانتا؟ حسین ابن نمیر، مگر کربلا کا واقعہ ایک لمحے کے لیے بھی میں فراموش کر سکتا ہوں، اپنے بھائی علی اکبر کا سینہ فراموش کر سکتا ہوں۔ حسین ابن نمیر، مگر تو ہی نہیں کہ جس نے میرے بابا کے سر کو نیزے پر بلند کر کے کوفے اور شام تک لے جانے کی ذمہ داری ادا کی تھی۔ حسین ابن نمیر، میں تجھے نہیں پہچان، لیکن حسین ابن نمیر وہ تمہارا کردار تھا
یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے. ہم امام ہیں اس امت کے، تو مانو یا نہ مانو ہم امام ہیں اس امت کے. عزاداران حسین جو پہچانتے تھے مقام امامت کو، جن کے دل میں نور امامت تھا، وہ اگر کسی دوسرے مذہب کے بھی تھے تو انہوں نے پہچان لیا. شام پہنچا یہ قافلہ. یزید کا حکم تھا کہ اگر تمہیں کہیں راستے میں ٹھہرنا پڑ جائے تو قیدیوں کو سائے میں نہ بٹھانا، ان کو باہر اپنے لیے خیمے لگانا، قیدیوں کے لیے نہیں. اور دیکھو ان کے قیام و طعام میں جتنی اذیتیں ان کو دے سکتے ہو دے دینا، جتنی تکلیف دے سکتے ہو. اس طرح سے کتنے عرصے میں یہ اسیروں کا قافلہ پہنچا. عزاداران حسین حکم ملا کہ ابھی دمشق کے باہر ٹھہرو. ابھی سجاوٹ مکمل نہیں ہوئی، استقبال کے انتظامات مکمل نہیں ہوئے. کتب مقاتل میں لکھا ہے 9 گھنٹے سے 9 دن تک کا یہ اسیروں کا قافلہ کھلے آسمان تلے پڑا رہا. میں کہتا ہوں چلیے 9 دن والے نے مبالغہ کیا ہے، 9 گھنٹے والا لے لیجیے، 1 دن کا لے لیجیے، 2 دن. آپ نے دیکھا ہے جو زیارات کر کے آئے انہوں نے دیکھا ہے شام کا جو بازار ہے جس کے آثار اب تک باقی ہے، جس سے اسیروں کا قافلہ گیا تھا، اس بازار سے اور وہ قصر یزید جس کے آثار موجود ہیں اس کا فاصلہ 1-1.5 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے، بس اتنا فاصلہ. اور عزاداران حسین جب یہ قافلہ اس بازار میں داخل ہوا، اتنا انبوہ، اتنا ازدحام تھا کہ قافلے کو دربار یزید تک پہنچنے میں 9 گھنٹے لگ گئے. ذرا تصور کیجئے آپ، یہاں سے رضویہ کی چورنگی اتنا فاصلہ. مسئلہ کیا تھا؟ اتنا ہجوم تھا کہ کچھ قدم یہ ناقے آگے بڑھتے تھے، پھر ہجوم کے سبب سے پیچھے دھکیل دیے. اور رسول زادیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں حیران پریشان اس مجمع عام میں. ذرا آپ تصور کیجئے کہ زینب اور کلثوم، رقیہ ام رباب، سکینہ، ان معصوموں کی کیا کیفیت ہے کہ پروردگار کس امتحان میں تو نے ہمیں ڈالا. عزاداروں اسی انبوہ میں ایک عیسائی راہب مقامات مقدسہ کی زیارت کر کے واپس پلٹا ہے، بچہ بھی ساتھ. حیران ہو گیا دمشق میں آ کے، آج کیا ہے؟ آج تو تمہاری کوئی عید بھی نہیں ہے، یہ کیسا جشن ہے؟ بتایا گیا کہ ایک باغی نے خروج کیا تھا امیر کے خلاف، اس کو قتل کر دیا گیا، مقتولین کے سر اور ان کے قیدیوں کو لایا جا رہا. اسے شوق ہوا، آگے بڑھا، قریب لایا اپنے آپ کو کسی طرح سے، آگے نیزے اور پیچھے ناقے. اور جس کی ناقوں پہ نظر پڑی تو حیران رہ گیا کہ ہر بیوی کے ہاتھ پسے پشت بنے، لیکن اس نے اپنے بالوں سے اپنا پردہ کیا. اپنے بچے سے کہتا ہے کہ یہ کوئی عام عورتیں نہیں ہیں، میرے بیٹے دیکھ رہا ہے کہ چھوٹی سی بچی ہے تو وہ بھی منہ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے. اس کے بعد اس کی نگاہیں پڑی نیزوں پر، اور ایک سر پر اس کی نظریں ٹھہر گئیں. اور تھوڑی دیر بعد کہتا ہے کہ تو نے غور کیا؟ اپنے بیٹے سے کہتا ہے تو نے غور کیا؟ اس سر کے لب ہل رہے ہیں، یہ کچھ بات کر رہا ہے. بیٹا ہاتھ ہلا کے کہتا ہے بابا ارے اس سر کو چھوڑو، اس ننھے سے سر کو تو دیکھو. بابا اس ننھے سے سر کو تو دیکھو، اس کے بھی لب ہل رہے ہیں. اور پھر سینہ پیٹ کر کہتا ہے کہ بابا مگر یہ تو بتاؤ اس بچے کو کیوں قتل کر دیا؟ دونوں باپ بیٹے حیران پریشان. پاس کھڑے ہوئے لوگوں سے پوچھتا ہے بھائی یہ کون قتل کر دیا گیا؟ یہ کون تھا جس کو مار ڈالا گیا؟ تو کسی نے چپکے سے کہا کہ حسین ابن علی تھا. کون حسین ابن علی؟ کہا ہمارے رسول کا نواسا، ہمارے رسول کا نواسا، اس کی بیٹی فاطمہ زہرا کا بیٹا، اس کے بھائی علی کا لال. اور یہ ناقوں پر تو جن عورتوں کو دیکھ رہا ہے نا، یہ ہمارے رسول کی بیٹیاں ہیں. بس عزاداران حسین اتنا سننا تھا کہ وہ کہتا ہے وائے ہو تم پر، ارے میں پتہ نہیں کتنی پشتوں میں داؤد نبی کی اولاد سے آج بھی کہیں سے گزر جاتا ہوں، لوگ میرے قدموں کی خاک اٹھا کے اپنے سر پہ ملتے ہیں، تم نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر ڈالا.
اس کے حرم کو قیدی بنا کر اس طرح تماشا دکھا رہے ہو؟ بس عزاداران حسین، آس پاس کے لوگ ڈر ڈر کے دور ہونا شروع ہوئے اور یزید کے سپاہی آگے بڑھنا شروع ہوئے اور اس کو خبردار کیا۔ لیکن عزاداران حسین وہ شعلہ ایمانی جو بھڑک چکا تھا اس کے دل میں، اس نے تلوار نکالی اور کہا کہ بدبختو، اب تو مجھ پر جہاد واجب ہو گیا۔ لڑتا جاتا ہے اور ایک ساربان پہ نظر پڑی جو اونٹوں کے مہار تھامے ہوئے، تعارف کرتا ہے، آپ اپنا تعارف کرائیں۔ امام نے تعارف کرایا، کہا فرزند رسول ذرا جلدی سے اپنا کلمہ تو مجھے تعلیم دے دیں، جلدی سے اپنا کلمہ مجھے پڑھا دیں۔ ادھر کلمہ پڑھا، ادھر زخموں سے چور ہو کر گرا اور اطمینان سے کہتا ہے، ارے میں تو حیران تھا کل رات سے کہ مسلمانوں کا رسول اور میرے خواب میں آئے۔ میں حیران تھا کہ مسلمانوں کا رسول میرے خواب میں آ کر مجھ سے کہتا ہے کہ میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ پھر ایک بار کلمہ شہادت جاری کرتا ہے، کہتا ہے فرزند رسول گواہ رہیے گا، آپ کے دین پر آپ کی محبت میں جان دے رہا، جان جانے آپ نے کے سپرد کی۔ بس عزاداران حسین آخری دو جملے سن لیجئے، بس زینب سے یہ منظر نہ دیکھا گیا، مدینے کا رخ کر کے آواز دیتی ہے، اے نانا تیری امت میں کوئی نہ نکلا مدد کرنے والا۔ ہاں قوم نصارہ سے ایک شخص تو غیرت آ گئی اور ہماری نصرت میں اپنی جان قربان کر بیٹھا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔